جو خدا ان کے پاک روح کی ہدایت سے خدا کے خادم کو ملی ہیں، میرا ایمان اور یقین ہے کہ جس روح کے ساتھ ان کو ملی ہیں وہی روح اور سچائی سے وہ ساری باتیں ہم تک پہنچیں گی، کیونکہ خداوند کے پاک کلام میں لکھا پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا۔ آمین۔ تو میں بڑی عزت اور احترام سے خدا ان کے خادم کو، خدا کے پاک کلام کو اور خدا کے روح کو ویلکم کرتی ہوں کہ جی پاسٹر جی آئیے، خداوند کے پاک روح کی ہدایت سے آج پھر سے جو آپ نے ہمارے لیے روحانی خوراک تیار کی ہم سب میں پروسیے تاکہ ہم سب اسے کھا کر سیر آسودہ ہو سکیں۔ ویلکم پاسٹر جی۔ جی تھینک یو سو مچ سسٹر شازیہ حمید۔ خداوند آپ کو، آپ کے خاندان کو بڑی برکت دے۔ خداوند یسوع المسیح کے بابرکت پرفضل اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ میری آواز آپ سب تک ٹھیک پہنچ رہی ہے۔ جی بالکل صحیح آپ۔ آج ہم خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پڑھیں گے۔ جیسے کہ فلائر کے اوپر جو مرکزی حوالہ ہے وہ زبور 145 اور اس کی 18ویں آیت ہے۔ ایک ہی آیت ہم پڑھیں گے۔ جی پاسٹر جی، جی پلیز پڑھیے گا۔ انگلش میں جی بتائیں گے، سوری پاسٹر جی۔ چیپٹر 145 and verse 18۔ جی پاسٹر جی۔ Psalm 145 جی verse 18۔ جی جی، پڑھیے۔ خدا کا زندہ کلام کہتا ہے، خداون ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ آمین۔ خداوند کے مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت بخشے۔ آمین۔ 1 منٹ کے لیے ہم پھر اپنے سر کو جھکائیں گے، آنکھوں کو بند کریں گے، دعا مانگیں گے۔ خدائے قدوس، نہایت رحم کرنے والے، ازلی ابدی باپ، انسان کون ہے جو تیرے پاک بیتوں کو بیان کر سکے؟ جب تو اپنا چنا ہوا وسیلہ بناتا ہے تو انسان اس لائق ٹھہر جاتا ہے کہ تیری پاک باتوں کو صادر کر سکے۔ مہربان ہو خداوند، میرے ہونٹوں کو چھو، گلے کو چھو، الفاظ کا کرینہ سلیقہ ذخیرہ عطا کر، تاکہ جب تک تیرا ناچیز خادم بولتا رہے، تیرا روب اور دبدبہ چھایا رہے اور تیری قدرت نازل ہوتی رہے اور تیرا یسوع نام عزت اور جلال پاتا رہے۔ خداوند، ہمیشہ سے تو اپنے لوگوں کو، اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بنا کر استعمال کرتا ہے اور فرشتوں کو ہوائیں بنا کر استعمال کرتا ہے۔ آج بھی خداوند اپنے ناچیز خادم کو اسی طرح اپنی قدرت سے استعمال کر، جو الفاظ میرے منہ سے صادر ہوں وہ آج ہم سب کے لیے برکت، مسرت اور نجات کا باعث ہوں۔ سننے والوں کو سمجھنے کے لیے روح القدس کی حضوری اور معموری، اور مجھے روح القدس کی حضوری اور معموری بیان کرنے کے لیے، تاکہ خداوند تیرا روح القدس ہمیں سمجھاتا اور سکھاتا رہے اور ہم برکت پاتے رہیں۔ تیرے زندہ ازلی ابدی اور جلالی نام کی خاطر مانگتے ہیں، آمین۔ تھینک یو سو مچ سسٹر، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے خداوند کے مقدس پاک کلام کو پڑھا ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے گاڈز کالنگ، بلاہٹ کے اوپر میں چند باتیں آپ کے ساتھ بانٹوں گا خداوند کے پاک کلام میں سے۔ خداوند ہمیشہ سے لوگوں کو بلاتا ہے اور انسان جو ہیں وہ خداوند کو دعا کی صورت میں پکارتے ہیں۔ خداوند ہمیں نام لے کر بھی بلاتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ خداوند ہمیں بلاتا ہے، مختلف طریقہ سے اپنے خادموں کے وسیلہ سے بھی بلاتا ہے،
اپنے برگزیدہ لوگوں کے ذریعہ سے بھی بلاتا ہے. تو خداوند کے پاس مختلف ذرائع اور طریقے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو اپنے پاس نام لے کر اور فردن فردن لوگوں کے ذریعے اپنی قربت میں بلاتا ہے. آج ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھا ہے خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جب ہم دعائیا زندگی گزارتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو یقیناً خداوند ہمارے قریب ہوتا ہے، کیونکہ دعا میں ہم فریاد کرتے ہیں، منت کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں اور اس کو پکارتے ہیں. جدوں تینوں پکارا میں سن سچائی دے ربا، میرا دکھ دور کیتا تو دعا سن رحم بھی فرما. جب وہ ہماری پکارنے کو، ہمارے چلانے کو سنتا ہے تو وہ ہم پر پھر رحم بھی کرتا ہے. اسی لیے داؤد کہتا ہے کہ جو اس سے یعنی خدا سے، جو لوگ بھی خدا سے دعا کرتے ہیں وہ ان کے قریب ہے اور ان کی سنتا ہے، اور ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں. اب یہاں ایک اس آیت میں لفظ ایڈ کیا گیا ہے، سچائی. ہمیں جب ہم دعا کرتے ہیں اس دعا کے الفاظ میں، کیونکہ دعا کا مطلب ہے کمیونیکیٹ کرنا، خداوند کے ساتھ مخاطب ہونا، تو جب ہم خداوند کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، کیونکہ خداوند صادق ہے اور وہ ہماری زندگی میں بھی سچائی کو چاہتا ہے، جو سچائی سے دعا کرتے ہیں ہمارے الفاظ میں ٹروتھفلنس ہو، سچائی ہو، کیونکہ اس نے ہمیں بلایا ہے تو ہم اس کے بلائے ہوئے بیٹے اور بیٹیوں کی حیثیت سے اس کے ساتھ مخاطب ہوں. ہم اس بات کو جانیں کہ خداوند ہمارا خدا جو ہے وہ عظیم ہے، وہ جلالی ہے، وہ بڑی قدرت والا ہے، وہ حشمت والا ہے، وہ مہربان باپ ہے، قہر کرنے میں دھیما ہے اور شفقت میں غنی ہے، عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے. پرانے عہد نامہ میں سے ایک اور حوالہ ہم دیکھیں گے، دوسرا تواریخ 7 باب اور اس کی 14ویں آیت میں خدا ان کے پاک کلام میں لکھا ہے، تب میرے لوگ جو میری خون خریدے ہوئے لوگ ہیں یا میرے نام لیوا لوگ ہیں، خداوند ان کو کہتا ہے کہ تب میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، پہلی بات، جن کا تعلق جو اپنے خداوند کے ساتھ منسوب ہیں، جڑے ہوئے ہیں. نمبر 1 جو میرے نام سے کہلاتے ہیں. آج آپ کا اور میرا کارڈ جب آئی ڈی کارڈ بنتا ہے تو وہاں لکھا جاتا ہے سائمن پیٹر ولد نشان مسیح. تو مسیح ہماری آئیڈینٹیفیکیشن ہے. ببلیکل نام جو ہیں یہ بھی ہماری ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے، ہماری شناخت ہے. تو اس تواریخ کی کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، یعنی جن کی پہچان میرے ساتھ ہے. نمبر 2 خاک سر، بلکہ دعا کریں، خاک سار ہو کر دعا کریں. خاک سار کا کیا مطلب ہے؟ خاک کا مطلب ہے مٹی. اپنے آپ کو اس طرح خداوند کے سامنے بچھا دیں جیسے زمین پر مٹی پڑی ہوتی ہے. اتنی عاجزی،
اتنی حلیمی، اتنی خداوند کی قربت، اتنی خداوند کی عزت کہ خاکسار ہو جائیں۔ نمبر 3، میرے دیدار کے جو طالب ہوں، ہم، آپ اور میں، ہم سب اس بات کے منتظر ہیں خداوند یسوع مسیح کی آمد کے۔ دیدار، دید لفظ سے نکلا ہے دیدار۔ دید کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دیکھنا۔ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے دید کے طالب ہیں، اس کے دیدار کے طالب ہیں۔ وہ جلد اس روح زمین سے اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آئے، اور بادلوں پر جب وہ ٹھہرے تو اس کے لوگ جو سچائی سے دعا کرتے ہیں، اس کے لوگ جو اس کے قریب ہیں، وہ ہوا میں اڑ کر خداوند کا استقبال کریں۔ عزیزو، اس کے دیدار کے لیے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم منتظر ہیں خداوند یسوع مسیح کی سیکنڈ کمنگ کے لیے، دوسری آمد کے لیے۔ پہلی آمد ہو گئی، آسمان پر باپ کی دائنی طرف چلا گیا، بیٹھا ہوا ہے تخت پر، شفاعت آپ کی اور میری کر رہا ہے۔ ابھی جو سیکنڈ کمنگ ہے وہ بہت جلد ہونے والی ہے۔ اس وقت کا، اس گھڑی کا، اس موقع کا کسی انسان کو کوئی علم نہیں ہے۔ شاگردوں نے اور بھی لوگوں نے خواہش کی کہ ہم اس بات کو جانیں کہ کب ہوگی، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا بھی دیکھو، کوئی بھی نہیں جانتا، فرشتے بھی نہیں جانتے، کوئی انسان نہیں جانتا سوائے خدا کے۔ پھر ایک نشان دیا گیا کہ جیسے نوح کے وقت میں ہوتا تھا، لوگ درخت لگاتے تھے، شادیاں کرتے تھے، ڈیفینیٹلی بدی بھی عروج پر تھی، تو یہ ایک نشانی بتائی گئی ہے۔ اور پھر آخر میں متی 24 باب کے اختتام میں 24 باب کے لکھا ہے کہ جب تک خدا کا کلام ہر شخص تک نہ پہنچ جائے گا، ابن آدم نہیں آئے گا۔ اور پھر لکھا ہے چوتھی بات ہے اس آیت میں، اپنی بری راہوں سے پھریں تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے، ہم خدا کو پکاریں، آپ کے اور میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ کتنی بلیسڈ بات ہے۔ ہم اسے پکاریں تو صحیح، ہم اس کے پاس تو جائیں، اس کے ساتھ اپنے رشتے ناطے کو مضبوط تو کریں، تاکہ جب ہم دعا کریں تو خداوند آسمان، کیونکہ وہ بلند و بالا خدا ہے، آسمان اس کا تخت ہے، زمین اس کے پاؤں تلے کی چوکی ہے، خداوند آسمان سے ان کا گناہ معاف کرے گا۔ چھٹی بات، ان کے ملک کو بحال کر دوں، ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ خداوند کہتا ہے کہ جب آپ میرے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرو گے تو میں آپ کے ملک کو بھی بحال کر دوں گا۔ نینوا کی مثال آپ کے اور میرے سامنے ہے، بادشاہ سے لے کر جانوروں تک روزہ رکھا۔ بائبل میں واحد مثال ہے جہاں پر انسانوں کے ساتھ حیوانوں نے بھی روزہ رکھا۔ خداوند کا ارادہ بدل گیا، خداوند نے ان کو معاف کر دیا، ان کے ملک کو ہی بحال کر دیا، جبکہ لمٹ تو ان کی بہت کم تھی۔ میسج تو واضح تھا، یونا نے جا کر سنا دیا، پیغام دے دیا کہ 40 دن کے بعد نینوا برباد ہو جائے گا، لیکن نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے بری راہوں سے پھر گئے۔ اس آیت میں دوسرا تواریخ 7 باب کی 14 آیت میں بڑی خوبصورت الفاظ میں اس بات کو قلم بند کیا گیا ہے کہ وہ اپنی بری راہوں سے پھرے۔
खुदावंद कहता है कि मैं आसमान से उनका गुनाह मुआफ कर दूंगा। खुदावंद ने उनके गुनाह को मुआफ कर दिया और उनके मुल्क को बहाल कर दिया। आज खुदावंद आपके और मेरे खानदान को, आपके और मेरे घराने को, मुल्क को, शहर को बहाल करना चाहता है। लेकिन कंडीशन है उसमें, कंडीशन ये है कि हम बुरी राहों से फिर जाएं। और फिर हम देखें खुदावंद के पाक कलाम में ज़बूर 34 बाब की 13 और 14 आयत में, यहां हमें कुछ हदायत दी गई हैं जो हमने अपनी जिंदगी में लानी है और जिंदगी का हिस्सा बनानी है। पहली बात, अपनी जुबान को बदी से बाज रखो। अपनी जुबान को बदी से बाज रख, ये एक खुदावंद ने आपकी बेहतरी के लिए और मेरी बेहतरी के लिए एक हकीकत को हमारे सामने रख दिया है कि हमने अपनी जुबान को बदी से बाज रखना है। दूसरी बात, अपने होंठों को दगा की बात से भी। ये लफ्ज जो है देखें, दाल एन अलफ आ दुआ है। अगर गैन एन एन के ऊपर एन अलफ आ, दाल एन अलफ आ दुआ, और दाल गैन अलफ गा बन जाए तो ये दगा बन जाता है। अपने होंठों को दगा की बात से बाज रख। फरेब, दगा कहते हैं फरेब देना, फरेब की बात से हमें बाज रखना चाहिए। तीसरी बात, बदी को छोड़ और नेकी कर। बदी को हमें छोड़ने की जरूरत है, दूर करने की जरूरत है। छोड़ने से मुराद है उससे किनारा कर जाना, उससे अलग हो जाना। नेकी कर, सुलह का तालिब हो और उसी की पैरवी कर। अक्सर हमारे पासबान जब दुआ करते हैं तो दुआ में लफ्ज एलोहीम लगाते हैं, खुदाए एलोहीम। एलोहीम एक ऐसा खुदा का नाम है जो प्लूरल है। हिब्रू में इस लफ्ज के हम मानी देखें तो प्लूरल इसके मानी लिखे हुए हैं, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस। वो एलोहीम है, वो अजल से ज़बा किया हुआ बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, जो दुनिया के गुनाह को उठा के ले गया। एक बुलाहट की मिसाल मैं आपके सामने पेश करूंगा। जब खुदावंद ने इसराइल में बादशाह को मसा करना था तो खुदावंद ने सैमुअल से कहा कि जा शाऊल को मसा कर ताकि वो बनी इसराइल का बादशाह हो। और जब उसको मसा करने के लिए खुदा का बंदा गया तो उसको हदायत की गई, पहला सैमुअल 16 बाब 17 आयत में। शाऊल ने अपने खादमों से कहा, खैर एक अच्छा बजाने वाला मेरे लिए ढूंढो और उसे मेरे पास लाओ। आप और मैं जानते हैं कि जो बादशाह हैं या अमीर लोग हैं या मौसीकी से दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं, वो चाहते हैं कि कोई उनके लिए गाए। और शाऊल ने भी कहा कि मेरे लिए कुछ किसी बंदे को ढूंढा जाए ताकि वो मेरे लिए गाए। उसकी एक खास वजह थी, आपने गौर से सुनिएगा। उसको बदरू उसमें आ जाती थी। अब म्यूजिक का यहां पर जो लोग गीत गाते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, बड़ा इसका अमल दखल है। जैसे ही म्यूजिक की आवाज वो बदरू सुनती थी तो वो उससे अलग हो जाती थी। कैसी खूबसूरत बात है। सताइश करना, साज बजाना ब्लेसिंग है। और इसने शाऊल ने कहा कि वो जो यसी का बेटा है उसको बुलाओ ताकि वो मेरे लिए गाया करे और मैं जो तंगी की जिंदगी बसर करता हूं इस बदरू के जरिया से,
وہ مجھ سے الگ ہو جایا کرے گی وہ بھی۔ تو یسی نے اس نے کہا کہ وہ جو بھیڑ بکریوں کے ساتھ رہتا ہے اس کو میرے پاس بھیجو، کیونکہ داؤد بھیڑ بکریاں چراتا تھا۔ اور اس کو اس کے باپ نے ایک گدھے کے اوپر روٹیاں اور ایک مے کا مشکیزہ اور ایک بکری کا بچہ، یہ 3 چیزیں اس نے دی اور ساؤل کی طرف روانہ کر دیا۔ اور جب وہ ساؤل کے پاس گیا تو اس کو داؤد کی بہت اچھی باتیں لگی، اس نے اس کو اپنا ایک صلاح گیر بنا لیا اور اس کو پیغام بھیجا یسی کو کہ اس کو اب میرے پاس ہی رہنے دے، کیونکہ یہ میرا منظور نظر ہے، میری نظر میں بہت اچھا شخص ہے، اس کو میرے پاس ہی رہنے دیجیے گا۔ اب جب اس کو خداوند نے مسا کیا اپنے بندہ ساؤل کے ذریعہ سے تاکہ قوم بنی اسرائیل کا بادشاہ ہو، تو اس کو ہدایت کی گئی کہ سو اب تو خداوند کی باتیں سن۔ سب سے پہلی ہدایت جو اس کو سیمول نے کی تھی کہ تم نے خداوند کی باتوں کو سننا ہے، اور جو خداوند تجھے کہے گا اس کے آئین، اس کے احکام، اس کی باتوں کو تو نے نظر انداز نہیں کرنا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی اس کو ٹاسک دیا تھا کہ جب وہ مصر سے غلامی سے نکل کر آئے تھے تو مالیکی جو بادشاہ ہیں انہوں نے ان کو تھوڑا سا راستے میں تنگ کیا، تکلیفیں دیں، تو ان کے لیے بھی کہا گیا کہ ان کو آپ تمہیں نیست و نابود کر دینا ہے، ان پر رحم مت کرنا۔ اور جب نے سامنا کیا ان کا حجاج بادشاہ کا، تو اس نے کیا کیا، اس نے اچھے اچھے جانور، گدھے، بھیڑ، بکریاں، اچھی چیزوں کو بچا لیا۔ خداوند نے پھر سیمول کے پاس ساتھ مخاطب ہو کر کہا، دیکھو وہ 2 لاکھ پیادے تھے اور یہودا کے لوگ صرف 10,000 تھے اور میں ان کے ساتھ تھا، اور یہ کامیاب ہوئے، فاتح ہوئے، کیونکہ جن کے ساتھ خداوند ہے، جن کی جنگ خداوند لڑتا ہے، وہ جنگ جیت جاتے ہیں، بے شک وہ نمبر میں تھوڑے ہوں، شمار میں کم ہوں، لیکن خداوند جن کے ساتھ ہے، ایک بڑی عظیم اور جلالی قوت ہے، تو وہ ضرور جیتیں گے۔ اور اس نے آ کر اس سے کہا کہ تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا جو مجھے کام دیا گیا تھا میں نے کر دیا ہے۔ اس نے کہا نہیں، خداوند نے دیکھا ہے، اور تو نے کیا کیا ہے؟ حجاج کو اور اچھی اچھی بھیڑ بکریوں کو، گائے بیلوں کو، موٹے موٹے بچوں کو، بروں کو، جو کچھ اچھا تھا اسے جیتا رکھا ہے، ان کو نیست کرنا نہ چاہا، ہر ایک چیز کو جو ناقص اور نکمی تھی نیست کر دیا۔ یہ بادشاہ کے الفاظ تھے۔ خداوند کا کلام سیمول کو پہنچا کہ میں نے ساؤل کو بادشاہ ہونے کے لیے مقرر کیا، بلاہٹ دی بادشاہ کی، اور میں نے اس کو مقرر کیا، لیکن ساؤل میری پیروی سے پھر گیا۔ جب خداوند ہمیں بلاہٹ دیتا ہے تو ہم اس کی پیروی سے نہ پھریں۔ اس نے میرے حکم نہیں مانے، صاف کہہ دیا کہ اس نے میرے حکموں کو مانا ہی نہیں۔ بادشاہ تو میں نے بنایا۔ سیموئل کا غصہ بڑھکا اور وہ ساری رات خداوند سے فریاد کرتا رہا، پکارتا رہا۔ سیموئل ساری رات دعا کرتا رہا کہ اس نے کیوں نہیں خدا کی بات مانی، یہ کیوں خداوند کے حکموں سے پھر گیا ہے، یہ کیوں خداوند سے منسوب نہیں ہوا، اس نے کیوں نہیں اپنی زندگی، خداوند نے اس کو ایک بنی اسرائیل قوم کا بہت بڑا بادشاہ مقرر کیا ہے، اور اس نے خداوند کی بات کو نہیں مانا۔ خداوند نے بنی اسرائیل کے قبیلوں کا سردار اس کو بنایا،
اس کو بڑا عزت دی، سرفرازی دی، اور اس نے کیا کیا؟ خداوند نے اس نے کہا کہ تجھے مسح کیا، بادشاہ بنایا، خداوند نے تجھے سفر پر بھیجا کہ جا اور گناہگاروں کو، ملیکیوں کو نیست کر۔ گناہگار کا ادھر کوئی ٹھکانا نہیں ہے، نہ ادھر اس روح زمین پر، آسمان پر تو ڈیفینیٹلی نہیں ہوں گے، راس باز ہی ہوں گے، وہ ادھر ہی نیست و نابود ہو جائیں گے۔ گناہگار کو خداوند پیار تو کرتا ہے لیکن گناہ سے نفرت کرتا ہے، کہتا ہے کہ گناہ سے پھر جائیں، ان کو چھوڑ جائیں اور میری قربت میں آ جائیں اور برکت پائیں۔ اور اس کا سزا اس کو یہ ملی، اس کی بادشاہت سے اس کو ہٹا دیا گیا۔ پھر وہ بڑھتے بڑھتے قربانی کے لیے، دعا بھی کرنے کے لیے خود ہی چلا گیا۔ اسے کاہن مقرر نہیں تھا کیا، اسے بادشاہ مقرر کیا تھا، جو اس کو ٹاسک دیا تھا وہی اسے کرنا تھا۔ وہ کاہن کا کام بھی خود کر، خداوند کو ناپسند آیا۔ عزیزو، جب خداوند کو بات ناپسند آتی ہے تو وہ جو چناؤ کرتا ہے، اس چناؤ سے پھر خداوند بیزار بھی ہو جاتا ہے، پھر اس کو ختم کر دیتا ہے، اس کا متبادل دیکھ لیتا ہے۔ وہی لڑکا جو اس کے پاس رہتا تھا، جو تکلیف کے وقت ساز بجاتا تھا، بربت بجاتا تھا، اور اس کو سکون اور چین ملتا تھا، وہی اس کی جگہ بادشاہ بن گیا۔ اور افسیوں 4 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پس میں خداوند میں قیدی ہوں۔ پالوس رسول کہتا ہے، اب پہلے تو میں لوگوں کو قید کرواتا تھا دنیاوی قیدوں میں، اب میں خداوند کا قیدی بن چکا ہوں۔ میں اس کے، قید کا مطلب ہوتا ہے اس کے اختیار میں آ جانا۔ کہتا ہے کہ اب میں خداوند کے مکمل طور پر سائیڈوں، آگے پیچھے سے میں گھیرا ہوا ہوں، اور میں اب خداوند کے ہاتھوں میں ہوں۔ کہتا ہے بھئی میں خداوند کے کنٹرول میں ہوں، اور میں تم سے التماس کرتا ہوں۔ التماس کا مطلب ہوتا ہے درخواست کرنا، التجا کرنا، منت کرنا۔ کہتا ہے میں اب تم سے بھی التماس کرتا ہوں، جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے لائق چلو۔ خداوند نے عزیزو آپ سب کو اور مجھے ایک بلاوے کے تحت بلایا ہے، ایک خاص ٹاسک دیا ہے ہمیں۔ کسی کو خداوند نے میٹنگ لیڈ کرنے کا اختیار دیا ہے، کسی کو ایلڈر کا اختیار دیا ہے، کسی کو خداوند نے پریچنگ کا، کسی کا خداوند منہ بنا ہوا ہے، کسی کے وزیٹیشن کے لیے لوگ جاتے ہیں تو ان کے لیے وہ اپنے قدموں سے ایک خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں، لوگوں تک رسائی کرتے ہیں۔ اور پھر خداوند نے ہمیشہ سے اپنے لوگوں کو جس بلاوے سے، یہ آپ نے بات ضرور اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ خداوند نے جس بلاوے سے آپ کو اور مجھے بلایا ہے، اس بلاوے کو ہم نظر انداز نہ کریں۔ جہاں خداوند نے ہمیں رکھا ہے ہم وہی رہیں۔ ایلڈر کسی کو بنایا وہ ایلڈر رہے، ڈیکن خداوند نے مقرر کیا وہ ڈیکن کے کام فرائض سر انجام دے، اگر ڈیکنس ہے تو وہ ڈیکنس کے فرائض سر انجام دے، اگر کوئی کیئر کمیٹی کے ممبر ہیں تو وہ کیئر کمیٹی کے ممبر ہونے کا، جس بلاوے سے بلائے گئے ہیں اس کے لائق چلیں۔ جب ہم اپنے بلاوے سے ہٹ جاتے ہیں، ہم دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتے ہیں، اپنے لیے تو پھر ہم بندی بنتے ہیں، جیسے سول بنا۔ اور لکھا ہے کہ پھر تم کیا کرو، جس بلاوے سے بلائے گئے ہیں اس کے لائق چلو، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو۔ اور بلاہٹ میں 3-4 چیزوں کا میں ذکر کروں گا: فروتنی اور حلیمی، تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرنا، 4 باتیں ہیں۔ فروتنی اور حلیمی انسان کو سرفراز کرتی ہے۔ جتنے آپ فروتن اور میں فروتن اور حلیم ہو جائیں گے، حلم ہم میں پایا جائے گا،
تحمل مزاجی ہم میں پائی جائے گی، برداشت کرنے ایک دوسرے کی برداشت کریں گے محبت کے ساتھ۔ اگر ہم برداشت نہیں کریں گے تو پھر ہمارا بلاوا کیا ہے؟ ہم اپنی بلاہٹ کے مطابق نہیں چل رہے۔ خداوند ہمیں اپنی بلاہٹ کے مطابق چلانا چاہتا ہے، اور پھر پولس رسول کہتا ہے کہ اسی کوشش میں رہو۔ کہتا ہے کہ یہ آپ نے کوشش کرتے ہی رہنا ہے، اس کوشش کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ فروتنی، حلم، تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو۔ اگر محبت ہوگی تو ہم برداشت کریں گے، اگر ہماری زندگی میں محبت نہیں ہوگی تو ہم کسی کی برداشت نہیں کریں گے۔ برداشت کرنے کے لیے محبت کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور بھی لکھا ہے کہ روح کی یگانگی صلح کے بند سے بندی رہے، بلائے جانے سے امید بھی ایک ہی ہو، جیسے آپ سب کی اور میری امید ایک ہی ہے۔ آپ کی اور میری امید خداوند یسوع مسیح ہے۔ ایسی امید ہے جو ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دے گی۔ وہ ہمیں اس جگہ پر جہاں نہ غم، نہ تکلیف، نہ دکھ، نہ درد ہوگا، بلکہ اپنی خوشی ہوگی، خداوند اس جگہ ہم کو لے جانے والا ہے۔ اور یہی امید ہماری زندگی میں دن دگنی اور رات چگنی برکت کا باعث بنتی ہے۔ خداوند آج کے مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے آپ سب کو اور مجھے کثرت سے برکت بخشے، آمین۔